بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی جلد اول، باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل۔ غسل خانے میں، غسل والی جگہ میں پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ نہا ان یبول الرجل فی مستحمہ۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے غسل خانے کے اندر یہ کہ پیشاب کرے۔ مستحم حمیم سے ہے، اور حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو۔ غسل خانوں کے اندر عام طور پر انتظام ہوتا ہے گرم پانی کا، غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے۔ اس بنیاد پر غسل خانے کو اب مطلق غسل خانے کو مستحم کہتے ہیں، یعنی جائے حمیم، گرم پانی کی جگہ۔ اس سے حضرت نے منع فرمایا کہ غسل خانے کے اندر آدمی پیشاب نہ کرے، اور اس کی علت بتا دی، ان عامۃ الوسواس منہ، کہ اکثر وسوسہ منہ اسی سے، البول فی المغتسل، غسل خانے میں پیشاب کرنے سے یہ کہ وسوسہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ وسوسہ کا مطلب یہ ہے کہ یادداشت آپ کی کمزور ہوگی، پھر آپ تفسیر پڑھانے کے اور حدیث پڑھانے کے تو بالکل قابل ہی نہیں رہیں گے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ حضرات کو پتہ ہے کہ وہ بڑے صاحب الکرامت تھے، کشف و کرامت۔ تو حضرت جی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگے، عالم تھے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، حافظہ میرا کمزور ہے، یادداشت میری کمزور ہے، قرآن یاد نہیں رہتا، حدیث یاد نہیں رہتی، کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا چھوڑ دو۔ حضرت کو چونکہ کشف ہو گیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرح اوپر نہیں دیکھتے تھے، آنکھیں بند کر کے نیچے دیکھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ بہت سے انسان نما شکل جو انسان ہے، لیکن ان کی اصلی شکل اللہ پاک مجھے دکھاتا ہے، کوئی ان میں سے درندہ ہے، جانور ہے، کوئی شیر ہے، کوئی چیتا ہے، اور کوئی ان میں سے بھیڑیا ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ کہ اور چلتے تھے، یا یہ ہے کہ اوپر نہیں دیکھتے تھے۔ تو اس بندے کو فرمایا کہ آپ غسل خانے میں پیشاب کرنے کو ترک کر دے، اپنی اس عادت کو، انشاءاللہ حافظ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، ان کا قول ہے یہاں پہ کہ غسل خانہ اگر اس قسم کا ہے کہ اس میں نکاسی اور خروج الماء، پانی کے نکلنے کا اور گند کے نکلنے کا انتظام ہے، مثلا آپ نے پیشاب کیا، نالے سے پیشاب باہر نکل گیا، تو اس قسم کے غسل خانوں میں پیشاب کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن تمام محدثین بتاتے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الرجل فی مستحمہ، آدمی اپنے غسل خانے کے اندر پیشاب کرے، اس سے منع کر دیا ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا تاہم یہی ہے کہ غسل خانے کے اندر آدمی یہ کہ پیشاب نہ کرے۔ باقی جہاں نکاسی کا انتظام ہے، گنجائش تو ہے، لیکن پھر بھی ہر بندے کو یہ بات عزیز ہے، پسند ہے کہ میری یادداشت، میرا حافظہ یہ کہ برقرار رہے۔ خیر، حضرت نے استثناء بتا دیا عبداللہ بن مبارک نے کہ خروج کا انتظام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تاہم احتیاط کر لے ساتھی۔ اس کے بعد پھر مسئلہ ہے کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھ لیں کہ کیا پیشاب کرنے سے حافظہ کمزور ہو جائے، یہ کیا ہے؟ تو اس کی بنیاد آپ یہ سمجھے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ مسببات کو اور نتائج کو، فوائد کو اور نقصانات کو اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ بلکہ آپ حضرات قرآن جب آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، ایک تو سنت کی بحث ہے جو میں نے آپ کو بخاری شریف میں بتایا، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ سنت اور حدیث میں عموم خصوص میں وجہ کی نسبت بتا دی، سنت کا معنی بتایا، لیکن مفسرین کی اصطلاح میں اور قرآن کی اصطلاح میں سنت کا ایک معنی اور ہے، پورے قرآن میں وہی استعمال ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ قرآن پاک میں
سنت کا معنی یہی ہے جو یہاں اس وقت آج ہمارے سبق میں ہے۔ قرآن پاک میں سنت کا معنی یہی ہے کہ اللہ پاک نے فوائد کو اور نقصانات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جن اسباب کو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فوائد اور دنوی اور اخروی آپ کو فائدے حاصل ہو جائیں گے، اور اگر یہ ہے کہ آپ اس قسم کے اسباب کو اختیار کریں گے جو مہلک ہیں تو پھر ان کے نتائج بھی مہلک ہوں گے۔ چنانچہ قرآن پاک جہاں مسئلے کو بیان کر کے بتاتا ہے کہ قوم لوط کو لواطت کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ لواطت ایک سبب ہے اور ہلاکت اور اللہ کا غضب اس کا مسبب ہے، نتیجہ ہے۔ زنا ایک سبب ہے اور اللہ کا بھلا کرے اس کی ہلاکت ما فشى الزنا فی قوم الا اهلكهم۔ جب زنا عام ہو جائے گا خدا اس قوم کو تہو بالا کر دے گا، وہ قوم پھر یہ کہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو سنت کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ابتدائی سے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لہذا زنا، لواطت، شراب نوشی، قتل و غارت، ان چیزوں نے جیسے سابق قوموں کو ہلاک کیا، یہ ہماری سنت ہے۔ تو اسی طرح اگر ان امور کا ارتکاب آپ کریں گے ان اسباب کا تو آپ کے لیے بھی ہلاکت اور مزار اور نقصان آپ کے لیے ہوگا۔ اب اس کے بعد سمجھو، اشاعرہ کا کہنا یہ ہے اسباب کا مسببات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بطرق جری العادت ہے، عادت کے مطابق۔ معنی کیا ہے؟ اللہ نے عادت پیدا کر دی ہے، سبب بالکل الگ ہے اور مسبب بالکل الگ ہے۔ مولی منظور جب اس گلاس کو اٹھا کر کے اس کو پیاس لگی ہے، اس گلاس کو اٹھا کر کے جب پانی پیتا ہے، یہ سبب ہے پانی پینا، اور پھر پیاس کا ختم ہونا مسبب ہے۔ یہ صرف ہوگا یہی کہ مولی منظور سبب کو اختیار کرے گا، یہ مستقل اللہ کے ہاتھ میں ہے سبب، اور اس کے پیاس کا بجھنا یہ بھی مستقل اللہ پاک کے ساتھ، یعنی شیئان مستقلان ہیں، لیکن بطریق عادت کے طور پر یہ ایک ساتھ چلیں گے۔ پانی کو جیسے پیے گا پیاس اس کی ختم ہوگی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے سخت پیاس لگی تھی اور میرے پیاس کو کیا کر دیا، پانی نے ختم کر دیا، بڑا اچھا پانی تھا، ٹھنڈا پانی تھا، میرے پیاس کو ختم کر دیا۔ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پیاس کو ختم کرنے والے اللہ کی ذات ہے، آپ پانی کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے۔ یہ اشاعرہ کا مذہب ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یعنی گویا کہ پانی مستقل ایک سبب ہے، اور یہ کہ پیاس کا ختم ہونا یہ مسبب ہے، نتیجہ ہے، یہ مستقل ہے، اور اس کی نسبت آپ پانی کی طرف نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر کی دوائی سے آپ کو فائدہ مل گیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شفت طبیب المریضہ، طبیب نے مریض کو فائدہ پہنچایا اور اس کو شفا پہنچا دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ طبیب ڈاکٹر اور ڈاکٹر کی دوائی یہ سبب ہے، یہ مستقل ہے، اور شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت اس کی طرف نہیں کر سکتے۔ یہ مذہب ہو گیا اشاعرہ کا۔ گویا کہ یہ سبب اور مسبب میں دونوں کا آپس میں استعمال بطریق جری العادت، عادت اس پر جاری ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ سبب کا کوئی تعلق نہیں ہے مسبب کے ساتھ، ہوں گے ایک ساتھ۔ ماتوریدیہ کا مذہب یہ، اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ماتوریدی ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ سارا جھگڑا چل رہا ہے ماتوریدی اور اشعری کا بھی پتہ نہیں ہے، سمجھے بھائی جان؟ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کہ میں ماتوریدی ہوں یا کہ یہ بھی ہے، ماشاءاللہ یہ حضرات بھی، تو ہم لوگ ماتوریدی ہے۔ ماتوریدی تاثیر کے قائل ہے۔ ماتوریدی کا کہنا یہ ہے کہ سبب کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، لیکن وہ تاثیر اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ سبحانہ و تعالی قد اثر فی ھذا السبب، اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کی ہے، لیکن وہ تاثیر اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اب جب کہ آپ پانی پئیں گے تو اس پانی میں اثر رکھا ہے کہ یہ آپ کی پیاس کو بجھائے گا، روٹی میں اللہ نے اثر رکھا ہے آپ کی بھوک کو ختم کرے گا، درد سر کی گولی میں اثر رکھا ہے کہ آپ کے درد سر کو ختم، پیٹ کی درد کی گولی میں اثر رکھا ہے۔ جب ان کا تعلق ہے، اثر رکھا ہے اللہ نے، لیکن اثر پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔
بظاہر اس سبب سے حاصل ہوگا، بظاہر حاصل ہوگا اس سبب سے، لیکن پھر بھی وہ مقدور للہ ہے، وہ اللہ کا بھلا کرے اثر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ان کے مسلک کے مطابق، ماتوریدیہ کے مذہب کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزے کو اگایا، اشاعرہ پر نہیں کہہ سکتے، یا شفى الطبیب المریض کہہ سکتے، اشاعرہ کے مذہب کے مطابق نہیں کہہ سکتے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ ماتوریدیہ کا مذہب ہے، فرق سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، لیکن مسببات کو، نتائج کو اسباب کی طرف اس وقت نسبت کریں گے جبکہ اسباب واضح ہوں۔ ڈاکٹر کی دوائی کہ ڈاکٹر نے اس سے مجھے بڑا فائدہ ہو گیا، اس دوائی سے مجھے بڑا فائدہ ہو گیا، یہ اسباب واضح ہے، لہذا ان کی طرف نسبت کرنا مسببات کا ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں اسباب واضح نہ ہوں وہاں ماتوریدیہ بھی اجازت نہیں دیتے۔ آپ گئے، مزار پہ گئے، اور اس کے بعد شیطان نے کیا کر دیا، پہلے شیطان آپ کے ذکر کو کھینچ کر کے بیوی کے رحم میں چھوڑتا نہیں تھا، اور جب آپ گئے مزار پہ اپنا ایمان خراب کیا کہ اے پیر مجھے بیٹا دے دے، اور وہی مزار میں باقاعدہ رہائش کی جگہ ہے، کچھ دن آپ وہاں رہے اور بیوی کے ساتھ صحبت کی، اب شیطان نے کہا کہ چل اب جو ہے نا آپ کے آلے تناسل و رحم امرا، بیوی کے رحم میں مستقل وہ بچہ دانی کے اندر پہنچ جائے گا آپ کا نطفہ۔ اب حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرنے کے بعد آپ آگے، آپ کہتے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، دم کرایا، قرآن سے کچھ نہیں ہوا، پیر صاحب نے مجھے بچہ دے دیا۔ یہاں اللہ کو بچے کی نسبت پیر صاحب کی طرف نہیں کریں گے، مزار کی طرف نہیں کریں گے۔ اس قسم کے اسباب جو غیر واضح ہوں، یا فلانا تارہ فلان جگہ پر آئے گا تو یہ ہفتہ کیسے رہے گا، یہ اس طرح جیسے اخبار جنگ میں پہلے آتا تھا، یہ ہفتہ کیسے رہے گا، سمجھے، فلانا تارہ فلان جگہ پر آئے گا فلان، اسباب ان کو مؤثر سمجھنا ہے۔ یہ اسباب غیر واضح ہے، اسباب خفیہ ہے، یہاں پر نسبت کرنے کی اجازت نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے ماتوریدیہ کا مذہب۔ تیسرا مذہب ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کا مذہب ہے تولید کا، ماتوریدیہ کا مذہب ہو گیا تاثیر کا، لیکن اثر پھر بھی خالق کے، اللہ کے ماتحت ہے۔ تبھی تو آگ ہر جگہ جلائے گی، لیکن فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن، آج اثر اللہ کے پاس تھا، تاثیر اللہ کے پاس تھا، اصل اللہ کے مقدور للہ، اللہ کی قدرت کے تحت تھا، اللہ نے اس کو اسٹاپ کرنا رہا ہے۔ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آج آگ کونی بن گئی۔ میں اس کا بلوچی میں ترجمہ کرتا ہوں کہ آگ کو کہا کونی تو وہ کونی بن گئی، پٹھانی میں بھی تو کہتے ہیں نا، پشتوں میں بھی کونی، تو آج جو ہے نا وہ آگ کونی بن گئی، اس لیے کہ آگ تو ٹھیک ہے اپنا اثر مشرک کو تو دکھائیں، موحد کے سامنے آگ کونی بن جاتی ہے۔ اور یہاں رئیس الموحدین، رئیس المناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ابو الانبیاء، انبیاء کا ابا ابراہیم ہے، اس لیے آج جو ہے نا اس آگ کو طاقت بھی نہیں ہے، اس تاثیر جس نے رکھی تھی اس مؤثر حقیقی نے اللہ کا بھلا کرے کیا کر دیا، اس کو روک دیا۔ اگر آپ سمجھیں تو آپ نے پڑھا بھی ہے علت میں اور سبب میں بھی یہی فرق ہے۔ علت جہاں بھی پائی جائے گی معلول کا اس کے ساتھ ضرور یہ ہے کہ تعلق ہوگا، کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، برخلاف سبب کے، چونکہ ماتوریدیہ وہ تاثیر کے قائل ہے کہ سبب میں اللہ نے اثر رکھا ہے، لیکن یہ کلی نہیں ہے، یہ تاثیر کہ ہر جگہ سبب اپنا اثر دکھا دے، اس لیے سبب کی تعریف یہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے، السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ، کلیۃ نہیں بلکہ فی الجملہ، السبب ما یفضی الی المسبب، سبب وہ ہے جو نتیجے تک پہنچائے، فی الجملۃ، کلیۃ نہیں ہے۔ یہ دو مذہب ہو گئے۔ تیسرا مذہب ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کا مذہب تولید کا ہے، تولید، ولد یولد تولیدا، معنی ولد اللہ سبحانہ و تعالی، ولد اللہ سبحانہ و تعالی النتائج فی الاسباب، اسباب کے اندر اللہ پاک نے نتائج کو پیدا کر دیا ہے، بس اللہ نے جب پیدا کر دیا سبب کو، نتیجہ اللہ نے خود اس میں رکھا، خود پیدا کیا، اب اللہ کا اختیار نہیں ہے، وہ سبب ضرور ہر جگہ اپنا اثر دکھائے گی۔ قد ولد اللہ سبحانہ و تعالی النتائج
والمسببات فی الاسباب، اسباب کے اندر اللہ پاک نے نتائج کو رکھا، پیدا کر لیا، اب اللہ کے قدرت سے باہر ہے، الیاذ باللہ، اب اللہ کی قدرت سے باہر ہے۔ سبب جہاں بھی ہوگا وہ سبب اپنا اثر ضرور دکھائے گا، سبب کا جہاں تحقق ہو جائے گا وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ معتزلہ کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ تولید کے قائل ہیں، اور یہ ہے کہ اب سبب جہاں تحقق ہوگا سبب ضرور اپنا اثر دکھائے گا، اور یہ ہے کہ اب وہ اثر جو اس کا وہ باری تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں رہا، اب وہ اثر مقدور للہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے، اور تحت قدرت ہی، آپ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے۔ یہ تین مذہب ہو گئے۔ چوتھے والے نے تھوڑی سی ترقی کی، چوتھا مذہب ہے ان کا فلاسفہ کا۔ فلاسفہ اعداد کے قائل ہے، اعد یعد اعدادا، تیار کرنا، کسی چیز کو تیار رکھنا۔ اللہ نے اسباب کو پیدا کر دیا، تیار کر رکھا ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنا اثر دکھائیں گے۔ اب اللہ چاہے رہے یا نہ رہے، اللہ خود الیاذ باللہ، اللہ رہے یا نہ رہے وہ اپنا اثر دکھائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ گھڑی کاریگر نے بنا دیا، یہ گھڑی کاریگر نے بنا دیا، بنانے کے بعد اب یہ فیکٹری باقی رہے، کاریگر باقی رہے یا نہ رہے، جائے مرے، یہ گھڑی چلے گی، پھر بھی یہ گھڑی پھر بھی چلے گی۔ اس طرح یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کر دیا ہے، اسباب کو، اب اللہ رہے یا نہ رہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، وہ اپنا اثر دکھائیں گے۔ آپ سمجھیں؟ حقیقت میں صرف تعبیر کا فرق ہے، فلاسفہ اور معتزلہ قریب قریب ہے۔ حقیقت میں فلاسفہ اور معتزلہ ایک ہے، اور اشاعرہ اور ماتوریدیہ بھی ایک ہے، لیکن تاہم تھوڑا سا اس میں تو اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا اتفاق ہے، اس لیے کہ اشاعرہ نے کہا کہ سبب مستقل ہے، اس کا اثر نہیں ہے مسبب کے اندر، مسبب مستقل ہے، دونوں داخل تحت قدرت ہی۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ماتوریدیہ نے کہا کہ سبب کا اثر مسبب کے اندر ہے، لیکن تاہم اثر اور تاثیر اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، تاہم اثر اور تاثیر اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو دونوں اس بات کے قائل ہے کہ اسباب اور اللہ کا اثرات داخلۃ تحت قدرتی، اللہ کی قدرت۔ اشاعرہ ماتوریدی میں اتنا بڑا، ہاں تھوڑا سا وہ ہوگا کہ یہ انبت الربیع البقلہ، ماتوریدیہ کے کہنے کے مطابق اس کی اجازت ہوگی، شفت طبیب المریض، ماتوریدیہ کے کہنے کے مطابق اجازت ہوگی، لیکن ان حضرات کے کہنے کے مطابق اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آئے؟ یہ 1432 کی بات ہے کہ میں دبئی میں تھا، سمجھ ہری میں ہے کہ نہیں، دبئی میں تھا، چندے کے لیے میں گیا، یہ نیا نیا میرا مدرسہ بنا تھا، میں جامع فاروقیہ میں تھا، لیکن میں چندے کے لیے نکل گیا، تو وہاں اچانک مجھے فون آ گیا، ہیلو جی ہیلو، شیخ عبد الجلیل رحمۃ اللہ علیہ ہنگو کے ایک پٹھان بزرگ تھے، وہ وہاں گئے، تقریباً 90-100 سال سے وہ وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، ان کی اولاد وہ بڑے دیندار لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر حضرات تبلیغی جماعت والے سب انہی کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں برج الخلیفہ ہے القوس الصناعیہ، اس کے قریب ان لوگوں کا مدرسہ بھی ہے دبئی میں۔ تو میں نکلا تھا چندے کے لیے، اچانک مفتی صاحب کا فون آ گیا، ہیلو کون؟ سعید احمد۔ میں نے کہا جی پہچانا نہیں، پالم پوری۔ میں نے کہا جناب پہچانا نہیں، خادم دارالعلوم دیوبند۔ میں نے کہا اللہ اکبر، صاحب تحفۃ العلمی، جو ترمذی کی شرح تحفۃ العلمی آپ ہوئی ہے؟ ایسے ہی سمجھ لے، ہندوستانیوں کا ایک انداز ہوتا ہے، ایسے ہی سمجھ لیں۔ میں نے کہا جی قربان، فرمائیں۔ تو فرمانے لگے یہ باتیں تو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آپ کہاں ہیں، ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے ملنے آ جائیں، آپ کہاں ہیں؟ تو ابھی تک مولانا سمین اشرف زندہ ہے، مولانا یوسف افشانی صاحب کے بھی دوست ہے، تو ان کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب موبائل دے دی ساتھی ڈرائیور کو، ڈرائیور نے کہا میں اس جگہ کو جانتا ہوں، تو ہم لوگ وہاں گئے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مفتی صاحب جلالی طبیعت کے آدمی ہے اور بہت غصے والا آدمی ہے، تو مجھے ڈر بھی بہت تھا،
لیکن میں گیا تو مفتی صاحب ایسے لیٹا ہوا تھا، لیکن اٹھے، ملے اور سیدھا ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان ہے، ان دنوں میں مفتی صاحب کو دبئی میں غیر مقلدین نے تنگ کیا ہوا تھا۔ غیر مقلد ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب کو کسی نے بتایا تھا کہ غیر مقلدین کا بہترین علاج آج کل دبئی میں ہے۔ غیر مقلدین کے لیے زبردست قسم کا ایک علاج آیا ہوا ہے، تو وہ یہاں دبئی میں۔ تو مفتی صاحب نے پہلے نام بھی سنا تھا، اب پتہ نہیں کہاں سے نمبر انہوں نے حاصل کیا، تو فون کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہ رہے، تو میں خود حاضر ہو گیا۔ پونے 2 گھنٹہ تقریباً ہماری گفتگو ہوتی رہی، صفات باری تعالیٰ میں بحث ہو گئی، جس کی سزا میں آج بھگت رہا ہوں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جس کی سزا میں آج بھگت رہا ہوں، للو قسم کے بچے جن کو پتہ نہیں اپنے مذہب کا۔ تو بخدا حقیقت و مجاز کی بحث چھڑ گئی۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ ہماری کتابوں میں تسامح ہے، سینکڑوں ہزاروں میں تسامح ہے۔ امام ابو حنیفہ ید میں اس سے قدرت مراد لینا، مجاز کے قائل نہیں، کنایہ کے قائل ہے۔ کنایہ الگ چیز ہے، مجاز الگ چیز ہے۔ اس پر مجھے جو کچھ سمجھ میں آ گیا تھا میں نے عرض کیا تھا، فقہ اکبر کے حوالے شرح فقہ اکبر کے دیے۔ مفتی صاحب اچھلنے لگا، خوش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب جو ہے نا جوش میں ہے، تو میں نے کہا توا گرم روٹی لگا لو۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھے اجازت حدیث دے دیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں کسی کو اجازت حدیث نہیں دیتا، اس آدمی کو دیتا ہوں جو 25 سال جس نے حدیث پڑھائی ہو۔ دیوبند کی سند مجبوری میں ہم سب کو دیتے ہیں، لڑکے پڑھتے ہیں ہم دیتے ہیں، لیکن میں اپنی ذاتی سند اس کو دیتا ہوں کہ جس نے 25 سال حدیث پڑھائی ہو۔ اب آپ اندازہ کریں 1432 کی بات ہے، اب 44 چل رہا ہے، 1444۔ میں نے کہا حضرت میں نے 25 سال نہیں پڑھایا، اس وقت میرے حدیث پڑھانے کا 8-10 سال کا مسئلہ تھا۔ تو تاہم ترمذی جلد اول میرے پاس تھی، اس میں جامع فاروقیہ میں، اور ترمذی ہی پڑھانے والا ہندوستان میں یہی تھا کہ شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا نہیں ہوتا، ترمذی پڑھو۔ یہ پاکستان والوں نے مشہور کر دیا بخاری والا شیخ الحدیث اصل میں ہوتا ہی ترمذی پڑھانے والا۔ تو ترمذی بڑی کتاب تھی میرے پاس۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بڑے چالاک ہوں، بخدا میں ابھی ارادہ کر رہا تھا کہ آپ سے اجازت حدیث لے لوں، یہ لکھا ہوا سند میں بھی۔ پھر انہوں نے یہ جگہ مجھ سے امتحان لیا، کہا کہ میری مجبوری ہے، جب آپ مجبور کر رہے 25 سال آپ کی سروس نہیں ہے، 25 سال آپ نے نہیں پڑھائی، میں سمجھ گیا آپ کے 1.5-2 گھنٹے میں، پونے 2 گھنٹے میں میں سمجھ گیا کہ آپ کی قابلیت کتنی ہے۔ میں اس کو آپ سے امتحان لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے، میں نے آپ کا امتحان کر چکا باتوں میں۔ پھر پاکستان کے کچھ مولویوں کا نام بھی لیا کہ میرے پاس آئے، باتوں میں بڑے تیز ہے، باقی علم کچھ نہیں۔ اس پر پھر فرمایا کہ دیانتاً حق بنتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے، میں امتحان لیتا ہوں۔ امتحان انہوں نے اس جگہ کا لے لیا، یہ کھولا میں نے۔ اللہ کی شان ہے، میرے رب نے کرم کر دیا کہ یہ مذاہب میرے ذہن میں تھے۔ یہ پوچھا مجھ سے، اور چونکہ روشنی نہیں تھی، عبارت میں میری کوئی غلطی بھی آ گئی، اس نے غلطی بھی میری پکڑ لی، تو میں نے یہ سب کچھ اس کو بتایا۔ پھر بخاری شریف کے 1-2 صفحہ مجھ سے عبارت پڑھوائی، نہ ترجمہ پوچھا نہ مقصد پوچھا، صرف وہ چونکہ بخاری میں حفظ کر چکا تھا تو اگر یاد نہ ہو لیکن آمنے سامنے تو پڑھ سکتا تھا، تو وہ میں نے پڑھ لیا۔ تو اس نے سند لکھا، وَهُوَ عَالِمٌ كَبِيرٌ، یہ میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ یہ سند، اور ساتھیوں کے پاس ہوگی بھی۔ وَهُوَ عَالِمٌ كَبِيرٌ يُدَرِّسُ الْمُجَلَّدَ الْأَوَّلِ من جامع الترمذی اور فی الجامعۃ الفاروقیہ وَهُوَ أَهْلٌ بِأَنْ يُجِيزَنِي، یہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ مجھے اجازت حدیث دے دے۔ یہ اس نے مجھے سند دے دی، تو میں جیسے سند لے کر کے اس نے لکھا اپنے خط سے، جب باہر میں نکلا تو میں ناچنے لگا، میں باہر نکلا تو میں ناچنے لگا۔ ساتھیوں کو میں نے کہا کہ چندہ ملے یا نہ ملے، لیکن ایک عظیم محدث نے اتنا اعتماد کر کے مجھے کہاں سے میرا نمبر حاصل کر کے بلایا، اور ایک عظیم محدث نے جو واقعتاً، اور اس کے خلاف بھی دیوبند میں لوگوں نے کتاب لکھی
دیوبند میں، مفتی صاحب کے خلاف کہ یہ غیر مقلد ہے، اور دوسرا محدث تھا یونس جونفوری، اس کے خلاف بھی لوگوں نے کتاب خود اپنے دیوبندیوں نے لکھی۔ کتابیں آپ کو مل جائیں گی ابو بکر غازی پور کی، اور ایک اعظمی صاحب نے، میں نام نہیں بتاتا، صرف اعظمی بتایا آپ کو، دیوبند کے مدرس، اس نے مفتی صاحب کے خلاف کتاب لکھی۔ اور دوسرا ابو بکر غازی پوری نے لکھا کہ قصہ سعید کا، قصہ سعید کا۔ دوسری کتاب جونفوری کے خلاف لکھی کہ قصہ یونس کا، وہ یونس جونفوری۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو پرچی لکھ کر کے دیتا ہوں، اس کو پڑھنا نہیں، میں نے لفافے میں بند کیا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پڑھنا۔ یہ لکھا ہوا باقاعدہ ان کے کتابوں میں۔ اور جب مولانا زکریا کا انتقال ہو گیا تو وہ پرچی مولانا یونس نے کھول کر کے دیکھا، کہنے لگے کہ اللہ اکبر۔ اس میں لکھا ہے کہ یونس تو جوانی میں اس وقت اس جگہ پر ہے، تو زکریا سے بہت آگے نکل جائے گا جب تیرا حال۔ آج میں انشاءاللہ بخاری میں بھی آپ کو دکھاؤں گا، حضرت مستقل مولانا زکریا عظیم محدث اپنے اس شاگرد کی توجیحات نقل کرتا ہے کہ میرے بیٹے نے، اور روحانی بیٹا، میرے بیٹے نے یہ کہا۔ ابھی اگر آپ کے پاس بخاری ہو تو میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں، وہ حوالہ بھی۔ شاگرد، استاد اپنے شاگرد سے استفادہ کر رہا ہے، یہ سند مجھے دے دی، دینے کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا، میں یہاں ناچ کر کے آ گیا۔ میں نے کہا چندہ ملے یا نہ ملے، ادھر جب آ گیا اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے قرآن کے درس میں یہ کہا کہ مفتی صاحب کی سند ہے میرے پاس۔ او جی، یو کے میں، امریکہ میں، چونکہ یہ سلسلہ جاتا ہے، سبق جاتا ہے، تو ایک ہنگامہ ہو گیا۔ وہ کچھ خاص قسم کے حضرات تھے، انہوں نے ہنگامہ کر دیا کہ مفتی صاحب تو کسی کو سند دیتا ہی نہیں، یہ جھوٹا دجال ہے، مفتی صاحب تو دیتا ہی نہیں، کسی بوڑھے علماء کا سند نہیں دیتا، اس کو کیسے دے دیے؟ میں قطر گیا تھا بھیک مانگنے کے لیے، پھر اچانک اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں آ گیا تو مولی آیت الرحمان کو میں نے وہ دے دی۔ یہ یوٹیوب کہتے ہو، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ یوٹیوب، وہ اس پر مولی آیت الرحمان نے اس کو جب بھیج دیا ان لوگوں کو، یہ فتنہ دب گیا۔ پھر یہ ہوا 2 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال مفتی صاحب بیمار ہو گیا، مفتی صاحب ICU میں تھا، خصوصی نگہداشت میں۔ وہاں کسی نے شرارت کر کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے منظور مینگل کو اجازت حدیث دی ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا میں کسی مینگل کو نہیں جانتا، میں کسی مینگل کو نہیں جانتا، کون ہے؟ میں نے نہیں دی اجازت۔ او جی، پھر پاکستان والوں نے اس کو ایسا اڑایا۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ مفتی صاحب کے بیٹوں سے رابطہ کیا، بھائی سے، مولانا مفتی محمد امین پالم پوری جو دیوبند میں مدرس ہے، کہ بابا سند یہ ہے، یہ کیا ہو گیا مفتی صاحب کو؟ انہوں نے سند لے جا کر مفتی صاحب کو دکھا۔ مفتی صاحب نے کہا میں تو بیمار ہوں، میرا دماغی کام نہیں کر رہا ہے، میری بیماری میں یہ سب کچھ میں نے لکھ کر کے دیا ہے، یہ میری ریٹنگ ہے، تحریر ہے، میں اس بندے سے معافی مانگوں گا، اگر زندہ رہا تو میں اعلان کروں، نہیں تو حق بنتا ہے کہ آپ حضرات خود اس کو کتنا میں نے ستایا ہے، آپ لوگ میرے لیٹر پیڈ پر لکھنا اور اعلان کرنا، میرے بھائی مفتی محمد امین پالم پوری اور میرا بیٹا مفتی مولوی قاسم صاحب اعلان کر لینا کہ واقعتاً یہ سند میں نے دی۔ اللہ کا کرنا، وہ مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اب کتاب چھپی ہے حیات سعید 400-500 صفحات میں، اس میں مولانا تقی صاحب کا بھی مضمون ہے، میرا بھی مضمون ہے۔ اس میں آپ یہ قصہ پڑھیں، انہوں نے باقاعدہ لکھ کر کے دے دیا، لیٹر پیڈ پر شائع کر دیا کہ ہم نے یہ سند دی ہے، سمجھے؟ وہ فتنہ دب گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور آج کل تفتازانی کا فتنہ شروع ہو گیا۔ وہ فتنہ دب گیا ہے، ان کو اللہ نے ایسا ذلیل کر دیا ان لوگوں کو، وہ فتنہ دب گیا۔ یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی دبے گا، سمجھے؟ یہ جگہ چونکہ آ گئی، اس وجہ سے میں نے آپ سے عرض کر لیا، سمجھے؟ وہ سند بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ علامہ انظر شاہ کشمیری، انور شاہ کشمیری کے بیٹے، ان کو بھی میں نے امتحان دیا، ان کی سند بھی میں نے امتحان دیا ان کو، وہ سند بھی میں آپ کو دے دوں گا، تاکہ آپ کم از کم یہ جو بھونکنے والے ہیں ان کی زبان، تو ان میں سے کوئی نہ حدیث پڑھانے والا ہے نہ فقہ پڑھانے والے ہیں، یہ سارے یوٹیوب کی بادشاہ ہے، سمجھے؟ سارے کے سارے یوٹیوب والے بادشاہ ہیں۔ خدا جانتا کہ کتابوں کے نام بھی غلط لے رہے، کتابوں کا نام بھی نہیں تھا۔ آدمی اس قسم کے
بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کیوں برباد کر دیں؟ یہ سلسلہ اب یہ فتنہ بھی چل پڑا ہے، یہ جگہ آ گئی تھی تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ بابو ما جا فی کرایۃ البول، 4 مذہب آپ کو سمجھ میں آ گئے یا نہیں آ گئے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ سمجھے؟ لیکن کچھ چیزیں میں نے پھر بھی چھپائی، آپ کو نہیں بتائی۔ مجاز کی بات تو میں نے کی، لیکن کچھ چیزیں لا الہ الا محمد رسول اللہ چھپائی، آپ کو نہیں بتایا۔ وہ ابھی اس میں برطانیہ میں کسی مولوی صاحب کو لائے، اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، حقیقت و مجاز کی بحث کی تو صرف 2 منٹ میں وہ خاموش ہو گیا۔ آپ پتہ کریں، پھر ان لوگوں نے ہمیں الحمدللہ وہ معافی نامہ بھی لکھ کر کے دیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں پیچھے لوگوں نے جو ہے نا اس تحریک پہ ابھارا ہے، وہ کچھ تو توبہ طائب بھی ہو گئے، وہ معافی نامہ انگریزی میں ہے، سمجھے انہوں نے، تو وہ حقیقت مجاز کی بات بہت کر رہا تھا۔ میں نے کہا آپ مدرس ہیں، آپ نے تدریس کی ہے، وہ بھی شرع قائد کا بڑا حامی تھا، تو حقیقت مجاز کی کچھ پوائنٹیں ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا رہا، اس لیے کہ آپ لوگوں میں بھی بہت سے کمینے تو ہوں گے اس لیے کہ یہ سارے کے سارے ٹھیک نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کی مجلس میں عبداللہ بن ابی کی اتنی بڑی داڑھی ہوتی تھی وہ مستقل سبق سننے کے لیے آتا تھا، سمجھے؟ اور قرآن کہتا ہے سماعون للکذب، یہ لام عاقبت کے لیے، یعنی یسمعون کلامک لیکذبوا علیک، تیرے شاگرد تیرے بظاہر شاگرد بنے ہوئے اور تیرا سبق اس لیے سنتے ہیں تاکہ جھوٹ بولیں آپ پر، اس میں تحریف کریں۔ سماعون للکذب لام عاقبت کے لیے، اس سے میں استدلال کر رہا ہوں۔ سماعون للکذب یعنی یسمعون کلامک لیکذبوا علیک، تاکہ انجام آپ پر جا کر کے جھوٹ بولے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، تو اس وجہ سے خیال کر لینا کبھی آمنے سامنے ہو تو یہ صورت نہیں ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا۔ جب آمنے سامنے آپ کے اندر بھی جب ہوگی، ہمت ہو جائے یا علامہ بن جائیں گے، تو خیال کر لینا استاد جی نے کچھ اپنے پاس چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، سمجھے؟ تو کچھ چیزیں میں چھپا کر کے رکھتا ہوں، اس لیے کچھ بڑے بڑے مولوی آتے کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ کبھی آپ اشکال کرتے اس کا جواب دے دو، میں کہتا ہوں جواب نہیں دوں گا، جواب نہیں دیتا آپ کو، اس وقت جواب دوں گا کہ جس وقت آپ کا منہ مکمل کالا ہو جائے گا، پھر جواب دوں گا، سمجھے؟ وَعَلِّمُهُ الرِّمَایَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ، یہ 500-600 کی آبادی ہے، اس میں مودودی بھی ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس میں مودودی بھی ہے، اس میں شیعہ بھی ہے، اس میں قادیانی بھی ہے۔ خدا کی قسم ہم نے قادیانی جامع فاروقیہ سے پکڑا، دارالعلوم کے حضرت مولانا تقی صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے ساتھی مرتد ہو گئے، بنوری ٹاؤن کے ان غریبوں کا قصور کیا ہے؟ تو اس لیے یہ ہوتا رہتا ہے، کچھ چیزیں میں چھپا کر کے رکھتا ہوں کہ اب آدمی کرے کیا، اس لیے خیال کر لینا۔ باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل وبه قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، حضرت نے منع کر دیا کہ آدمی پیشاب کر لے فی مستحمی اپنے غسل خانے میں، وقال ان عامة الوسواس منه، عامہ کا معنی اکثر الوسواس منه، فرماتے اکثر وسوسہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے نحوی کہتے ہیں عامتن ہمیشہ مفعول کیا حال بنے گا، اور یہ لفظ کو اس کی اضافت نہیں ہوتی، اس لیے دلیل حدیث ہے، نحویوں کا قاعدہ اس کے تابع ہے، نحویوں کا اتفاق ہے، نحوی کہتے ہیں کہ عامہ کا لفظ حال بنے گا، اس کی اضافت نہیں ہوتی، یہاں اضافت ہوگی، اس لیے یہ اس کو بھی ذرا یاد کر لینا۔ وقال ان عامة الوسواس منه وفي الباب عن رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کی حدیث ہے، خدا جانے صحابی کون ہے، لیکن جہالت الصحابی فی الحدیث لا تضر فی صحت الحدیث، صحابی کا مجہول ہونا کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ راوی، اگر کوئی راوی رجل آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رجل وہ غیر سکہ ہو، سکہ نہ ہو، وہ اللہ کا بھلا کرے ٹھیک نہ ہو، باقی صحابہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اس وجہ سے ان رجلا سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ رجل کون ہے، نبی سے سنا، جب صحابی ہے تو اس کے حالات کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ شیعہ اس قانون کے قائل ہے، چنانچہ پہلے دن میں نے ان سے عرض کیا تھا هل هذه ضابطة مسلمة عندكم، یہ ضابطہ آپ کیا مسلم ہے؟ الصحابة كلهم عدول، نعم نحن نسلم ونعترف بأن الصحابة كلهم عدول، لیکن جب پکڑے گئے انہوں نے پھر کہا، جب پکڑے گئے تو شیرازی نے مجھے کہا کہ جب ہم صحابہ کو عادل سمجھتے تو تم سے ہمارا جھگڑا کیا تھا، ہم کس لیے جھگڑا کرتے ہیں، ہم تو ان میں سے بہت سوں کو بے ایمان اور مرتد سمجھتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اے جنے دا پترا
اس لیے صحابی کا مجہول ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ قال ابو سعد حدیث قریب لا نعرف مرفوع الا من حدیث اشعث بن عبداللہ، اشعث بن عبداللہ کے حوالے سے، ویقال له الاشعث الاعمى، اشعث الاعمى، اس کو اشعث اعمى بھی کہا جاتا ہے۔ وقد کرہ قوم من اہل العلم البول فی المغتسل، ایک جماعت محدثین کے علماء کی، انہوں نے بول فی المغتسل کو یہ ہے کہ مکروہ سمجھا ہے۔ وقالوا عامۃ الوسواس منہ، عام وسوسہ اسی سے پیدا ہوتا۔ ورخص فی بعض اہل العلم، بعض حضرات اجازت دیتے، منہم ابن سیرین، ابن سیرین، وقیل له، ابن سیرین سے کہا گیا کہ حضرت پیشاب سے بھی یہ کہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی۔ وقیل له انه یقال، کہا جاتا ہے، یہ حدیث کا حوالہ لوگوں نے نہیں کہا، قائل نے کہا کہ جی مشہور ہے، اس طرح کہا جاتا ہے، ان عامۃ الوسواس من البول فی المستحم، عام وسوسہ۔ فقال، حضرت نے فرمایا، ربنا اللہ لا شریک لہ، ہمارا خالق اللہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو بس وسوسہ پیدا کرنے والا، وسوسہ فعل من الافعال وکل فعل مخلوق للہ فالوسوسۃ مخلوق للہ، سمجھا کرو۔ وافعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ وتعالی، یصابون علیہ ان کانت طاعۃ ویعاقبون علیہ ان کانت معصیۃ۔ آپ کہیں گے آپ تفتازانی کے حوالے دے رہے، میں تفتازانی کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں العقائد کا حوالہ دے رہا ہوں، شرح العقائد کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، العقائد کا حوالہ دے رہا ہوں۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ افعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ وتعالی، یصابون علیہ ان کانت طاعۃ ویعاقبون علیہ ان کانت معصیۃ۔ سمجھے؟ اس کو میں نے پیس کر کے، یہ کتاب میں نے پڑھائی ہے پیس کر کے، جنہوں نے مجھ سے پڑھی وہ ابھی کوئی ان میں سے شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، بڑے بڑے علماء نے مجھ سے پڑھی، سمجھے؟ اور یہ آج کل کی ٹٹو جو بول رہے ہیں ایسے، تو یہ سب میری کتابیں میں بھی آپ دیکھیں گے، اس پر ایک ایک صفحہ پر اس کے میرے حاشے لکھے ہوئے، میں نے بہت پڑھا ہے۔ توضیح طلبی کی لوگوں نے کتنی شروعات لکھی، وہ میرے شاگرد ہیں، کئی شرح لکھی توضیح طلبی۔ توضیح کوئی نہیں پڑھاتا تھا کراچی میں، مفتی نظام الدین یا میں، مفتی صاحب کے بعد مفتی صاحب نے چھوڑا تو میں نے، اب بہت سے اداروں میں توضیح پڑھانے والے وہ ہم سے پڑھی انہوں نے، جامع فاروقیہ سے ہٹ کر کے، دیگر آپ کے بڑے بڑے ادارے نام نہ لوں تو توہین ہو جائے گی، سمجھے؟ وہاں بھی جامع فاروقیہ کے فضلاء ہیں، ان سب نے توضیح مجھ سے پڑھی، توضیح شرح عقائد وغیرہ۔ تو معاف کیجئے گا، میں العقائد کا حوالہ دے رہا ہوں، بولو، العقائد کا، شرح العقائد کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، شرح تو اس کا ہے، سمجھے؟ وہ عقائد والا ماتریدی ہے، اور شرح کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا مذہب معلوم کر کے پھر مجھے بتا دینا، سمجھے؟ وقال ربنا اللہ لا شریک لہ، قال ابن المبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، قد وسع فی البول فی المغتسل، غسل خانے میں پیشاب کرنے میں گنجائش رکھی گئی، گنجائش ہے، اذا جرى فیہ الماء، جب کہ پانی وہاں سے نکل جائے، پانی جاری ہو، نکل جائے، گند نکل جائے۔ قال ابو عیسیٰ حدثنا بذلک، ذالک کا مشار لے ما قال ابن المبارک، ابن مبارک نے جو کہا نا اس کی سند بیان کر رہا۔ حدثنا بذلک احمد بن عبدہ العاملی عن حبان عن عبداللہ ابن المبارک الی آخری۔ ہو گیا مولانا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب سمجھو، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خود نبی نے فرمایا ان عامۃ الوسواس منہ، وسوسہ پیشاب سے پیدا ہوتا ہے، تو ابن سیرین نے کیسے انکار کر دیا؟ اس نے کہا ربنا اللہ لا شریک لہ، اللہ ہی سب کچھ، وسوسہ ایک فعل ہے، تمام افعال کا خالق اللہ ہے، وسوسہ سے اس میں پیشاب سے وسوسہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آیا مسئلہ سمجھیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ لعل ابن سیرین، یہ سیرین کا یا اور نون یا الف نون زائدتان کی جگہ پر ہے، یہ غیر منصرف ہے، جیسے حاملنگو، عدنان، کہتان، جو الف نون زائدتان ہے، تو سیرین کا یا اور نون یہ الف نون زائدتان کے قائم غیر منصرف ہے۔ ابن سیرین بڑا مذاقی تھا، سمجھے، خوش طبع آدمی تھا بہت، تو لعل ابن سیرین لم یبلغہ ھذا الحدیث، شاید ابن سیرین کو یہ حدیث پہنچی نہیں تھی، انہوں نے اپنی رائے سے یہ بات کہی کہ بھائی پیشاب سے کیا وسوسہ پیدا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو حدیث آپ کو پہنچی نہیں تھی۔ اور ساری حدیثیں جب ابو بکر کو نہیں پہنچی، عمر کو، پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ابن سیرین کون، یہ اس پر انشاءاللہ میں مناظرہ آپ کو سناؤں گا، ابو حازم کا اور یہ آپ کے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا مناظرہ ہوا ہے، اس پر پھر ظاہر ہے کہ صحابی نے ان کو ایسا خاموش کیا کہ اللہ کی پناہ۔ خیر،
تو ساری حدیثیں کسی کو معلوم ہو جائیں اس طرح ضروری نہیں ہے. رفع الملام عن الائمۃ الاعلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں. تو شاید حضرت کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی. ایک مسئلہ یہ ہے جی مولانا. دوسری بات ذرا سمجھ لینا. دوسری بات یہ ہے کہ ابن سیرین کے سامنے یہ کہا کہ وقد قیل لہ، حضرت سے کہا گیا کہ حضرت یقالو، کہا جاتا ہے. حدیث کا حوالہ تو کسی نے دیا ہی نہیں. لوگوں میں مشہور ہے، یعنی یقال فی الناس سے لوگوں میں مشہور ہے ان الوسوسۃ من البول فی المستحم وسوسہ. حضرت نے اس کی تردید کر دی. حضرت کے سامنے حدیث آ جائے اور حدیث کی تردید کرے، الیاذ باللہ، یہ تو نہیں ہے. آپ نے لوگوں کی بات کی تردید کر دی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کا معارضہ ہے. معارضہ نہیں کہنا، معارضہ. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ جیسے کہ وہ یہ امین اللہ پشاوری نے ایک دفعہ کہا کہ لوگ مجھے مجبور کرتے آپ سے مناظرہ کروں. تو میں نے کہا جی مناظرہ تو لڑکی ہوتی ہے، پتہ نہیں، میں تو لڑکی نہیں ہوں، میرے 15-20 بچے، آپ لڑکی یا میں ہوں؟ اور ابھی یہ جو لڑکا جو کہتا ہے کہ میں 4 آدمی کی ٹکٹ دے دو میں مناظرہ کرتا ہوں. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ او پتر پتہ نہیں تو کھدڑا ہے یا مجھے کھدڑا سمجھتا ہے. سمجھے؟ مناظرہ. تو خیال کر لینا لفظ ہے معارضہ. لفظ معارضہ اور مناظرہ نہیں ہے. سمجھے؟ وہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہ مفعلہ کا مصدر ہے. کتابوں کے نام بھی غلط لے لیں کمپنی بڑھانے کے لیے. اصل میں یہ مہرے ہیں سامنے، پیچھے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہے. انشاءاللہ خدا ان کو بھی ظاہر کرے گا. جیسے برطانیہ میں انہوں نے بتا دیا ساتھیوں نے کہ ہمیں کس تحریک نے آگے کیا تھا، وہ اللہ نے ان کو بھی رسوا کرے گا انشاءاللہ. اصل مسئلہ یہ ہے. آپ سمجھیں؟ اگلا مسئلہ سمجھ لینا. تو یہ معارضہ حضرت نے حدیث کا نہیں کیا، ان کو کہا گیا کہ لوگ اس طرح بتاتے ہیں. 2 باتیں. تیسرا مسئلہ، حضرت سببیت کا انکار نہیں کرتا بلکہ معتزلہ کا انکار کرتا ہے، تولید کے، کہ بس پیشاب ایسا ہے کہ اس میں یہ اثر اس طرح پیدا ہوا ہے کہ اب اللہ کی گرفت سے باہر نکلا اور اللہ یہ خود بخود پیشاب اپنا اثر دکھا. اس کے لیے بتاتے ربنا اللہ لا شریک لہ من خالقنا اللہ، خالق تمام چیزوں کا اللہ ہے. سمجھے؟ خالق تمام چیزوں کا اللہ ہے، لہذا وسوسہ کا خالق بھی اللہ ہی ہے، وہ اس سے نہیں ہوگا. تو یہ معتزلہ کی تردید کر رہا ہے، سببیت کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اس تولید کی نفی کر رہا کہ جس کے معتزلہ اور فلاسفہ قائل ہے. چل مولانا تو چھٹی کر، یہ سبق ہو گیا.